الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، حضرت ابو طالب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے پاس گئے، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ، اور انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ بنو ہاشم کے اوپر موت کے وقت چہرے پر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبدیلیاں ہم آپ کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں، یعنی قریب ہے کہ گلے کا گھنگرو بچ جائے۔ آپ جاتے جاتے ایک مہربانی کر جائیں، ایک احسان کر دیں۔ ابو طالب نے سرداران قریش سے پوچھا، کون سا احسان؟ کہنے لگے اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان کوئی پیچ اپ کروا جائیں، کوئی صلح کروا جائیں، کوئی گیو اینڈ ٹیک کا فارمولہ دے جائیں، کچھ لو دو کی پالیسی بنا جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے اس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے تب سے ہمارے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے، بیوی شوہر کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، پڑوسی کے درمیان ایسی خلیج پڑ جاتی ہے کہ قتل کی صلح ہو جاتی ہیں۔ تیرے بھتیجے کی دعوت کی وجہ سے جو بیچ میں خلیج آتی ہے وہ پر نہیں ہوتی، ہماری وحدت کی مالا ٹوٹ گئی ہے، ہماری محبتوں کا سارا گلدستہ بکھر گیا، اغیار پہ جو ہمارا روب تھا وہ ختم ہو گیا۔ کوئی ایسا طریقہ بناؤ کہ جاتے جاتے ہمارے درمیان صلح کروا جاؤ۔ تو ابو طالب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، آپ تشریف لیں۔ نزع کی گھڑیاں قریباً ابو طالب کے اوپر اس وقت آ چکی تھی، قریب تھا کہ اس کی شمع حیات بجھ جائے۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھتیجے، ان قومک یشکونک، تیری قوم کے سردار شکایت کرتے ہیں، وقال قضا و قضا، اور یہ باتیں کرتے ہیں، یہ اعتراضات، تحفظات، اشکالات پیش کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی صلح کی صورت بناؤ۔ تو وہ بیٹھے تھے سرداران قریش، تو آپ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو دعوت دینا شروع کی ہے، ان کنت ترید ملکن ملکناک، اگر دعوت کا ہدف ملک چاہنا ہے تو ہم آپ کو ملک دیتے ہیں، سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر دعوت کا ہدف اس کی آڑ میں دولت کا حصول ہے تو ہم اپنا مال اکٹھا کر کے سب سے زیادہ آپ کو امیر کر دیتے ہیں۔ اگر دعوت کا ہدف سردار بننا ہے تو ہم اپنے جھنڈے سرنگوں کر دیتے ہیں اور ہر گھر کے اوپر تیرے قبیلے کا پھریرا لہرا دیتے ہیں۔ اگر دعوت کا مقصد کسی خوبرو عورت کا قرب ہے تو ہم مکہ کی 10 حسین عورتیں تیرے بستر پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، مہربانی کر اپنے دعوت کا کام چھوڑ دے۔ اس پہ آپ نے فرمایا لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، تم تو مجھے جزیرہ عرب کی سرداری کی پیشکش کر رہے ہو اور جزیرہ عرب کے مال و متاع میرے قدموں میں ڈھیر کر رہے ہو، اور جزیرہ عرب یا وادی بطحا کی خواتین میرے بستر پہ لانے کی پیشکش کر رہے ہو۔ لو میں تمہیں آخر دم تک لے جاتا ہوں، لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر آسمان کا سورج تم توڑ کر ایسی قدرت رکھو کہ میرے دائیں ہاتھ سے رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ سے رکھ دو، ما ترکت ھذا الامر، یہ توحید کی دعوت سے تمہیں باز نہیں آ سکتا۔ تو اس بارے میں تو آپ بی شور کہ اس سے کمپرومائز نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں، اگلے سال ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے۔ اس پہ آیات اتری، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
یہ ممکن نہیں کہ تم میرے معبود برحق کی پرستش کرو، میں تمہارے معبودان باطلہ کا احترام کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو رسوا ہو گئے، عالم بھر میں ہماری شہرت ختم ہو گئی، تو کوئی طریقہ بناؤ کہ ہماری سیادت، نیابت، حسن، اقتدار پلٹ ہے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو ایک نسخہ کیمیا بتلایا کہ تم جو یہ چاہتے ہو کہ عرب میں تمہاری سیادت ہو، عجم میں تمہاری عزت ہو، تو لو میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں، اس پہ کر لو۔ انہوں نے کہا بولو، کہ انی اریدہم علی کلمۃ واحد یقولونہا تدین لہم بہا العرب وتودی الیہم بہا العجم الجزیہ۔ ایک جملہ پیش کرتا ہوں، ایک کلمہ پیش کرتا ہوں، اس کلمے کے تقاضے اپنے وجود پہ نافذ کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں عرب تمہارا موتی ہو جائے گا اور پورا عجم جزیہ دے کر، کمی بن کر تمہاری اطاعت قبول کرے گا۔ ابو جہل بیٹھا تھا، وہ اٹھا کہنے لگا نام و ابی کا عشرہ کلمات، ایسا کلمہ جس کو قبول کرنے کے بعد عرب عجم میں ہماری سرداری، قبیلی مزاج کا حسن تو سرداری سے ہوتا ہے، کہ ایسا کلمہ جس کے تسلیم کرنے کے بعد عرب عجم میں ہمارے پھریرے لہرا جائیں، تیرے باپ کی قسم میں سے 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہے۔ آپ نے ان کو کہا پھر یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ جملہ کہا تو ابو جہل کہنے لگا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات کر دی، 360 کا انکار اور اکیلے اللہ کا اقرار، اپنے فیشن، ڈیزائن، میچنگ، برادری کی ثقافت، رسومات کا انکار، اور تجھے بلائنڈلی اوبے کریں، جو آپ دیں ہم لیں، تمہاری صدیوں کی روایات، ثقافت، تہذیب، کلچر، اس کو ہم یکمشت چھوڑ دیں اور تیرے پیچھے دیوانہ وار لگ جائیں، اور جو حبل، لات، منات، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نیلا، اوصاف کی طرف ہم اقوام عالم میں اختیارات کے منسوب کرنے کا اعلان کر بیٹھے، یہ بارشیں دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ فتح دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ دولت دیتا ہے، یہ قرض سے نجات دیتا ہے، فلاں بت یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ان میں سے کوئی کچھ نہیں کرتا، اکیلا اللہ کرتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر پھر ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا وزن نہ ڈالو، ما لا اطیق انا ولا انت، جس کو نہ میرے کمزور کندھے اٹھا سکے نہ تو اٹھا سکے۔ تو آپ نمناک ہو گئے، رو پڑے کہ چچا نبوت کا بوجھ لگتا ہے تنہا مجھے اٹھانا پڑے گا، اور عمر کے آخری حصے میں تو بھی ساتھ چھوڑ گیا، لیکن کوئی بات نہیں، اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے، اپنے نظریے سے، اپنی مقصد بعثت سے کم از کم کفار کی دھمکیوں سے میں باز تو نہیں آ سکتا، یا میں اس کام کو کرتے کرتے یہ کام غالب ہو جائے گا یا اپنی جان اللہ کے حوالے کر دوں گا۔ یہ جملہ جو نبوت نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اس جملے کے تقاضے پورے کر دو، اس کلمے کے مطالبے پورے کر دو، اس کلمے کے حقوق پورے کر دو، یہ کلمہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو پورا کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں عرب تمہارا مطیع ہو جائے گا، عرب کے اوپر تمہارے پھریرے لہرائیں گے، اور عجم غریب ہو کر جزیہ دے گا۔ یہ جملہ، یہ وعدہ، یہ خوشخبری صرف قریش مکہ کے لیے تھی یا تا قیام قیامت اللہ کے محبوب کا یہ ارشاد قائم و دائم رہے گا؟ تو محدثین کہتے ہیں جس دور میں جو لوگ کلمے کے تقاضوں کو پورا کر دیں گے، نبوت کا وعدہ ہر دور کے لیے ہے، جو کلمے کو تقاضے پورے کرے گا اللہ اسے عرب عجم میں غالب کر کے چھوڑے گا۔ کلمہ کیا کہتا ہے؟ ہم بڑے بڑے مشکل کام کر لیتے ہیں، زہرہ مریخ عطارد پہ پہنچنے کی کاوشیں، چاند پہ آلو کے بیج کاشت کرنے کی کوششیں، بحر اوکینوس کے 13 کلومیٹر گہرائی میں جا کر ہیرے جواہرات نکالنے کی کاوشیں، کوئی ہندو کش کی چوٹیوں پہ جا کر اپنے فریرے لہرانے، سینے صحرا کے اندر جا کر محلات کو تعمیر کرنا، جنگلوں کو کاٹ کر وہاں منگل کا منظر قائم کر دینا، یہ مشکل ہے؟ یا نبوت کے یہ ایک جملہ، چند لفظوں پر مشتمل ایک کلمہ، اگر تم اس کو نافذ کر لو تو عرب عجم تمہارے ماتحت ہو جائیں گے؟ یہ کتنا آسان کام ہے۔ اس کے لیے غریب کو امیر نہیں ہونا پڑتا، عورت کو مرد نہیں ہونا پڑتا، شہری کو دیہات نہیں جانا پڑتا،
گجر کو راجپوت نہیں ہونا پڑتا، ڈاکٹر کو پروفیسر نہیں ہونا پڑتا، عرب کو عجم نہیں ہونا پڑتا، کالے کو گورا نہیں ہونا پڑتا، بوڑھے کو جوان نہیں ہونا پڑتا، پہلوان کو تاجر نہیں ہونا پڑتا۔ ایسا نسخہ کیمیا جو ہر آدمی کے لیے اپروچیبل ہے، اپلیکیبل ہے، ہر آدمی کی دسترس میں ہے، وہ کٹیا نشیں ہو، وہ محلات کا رہنے والا ہو۔ کلمہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ اور وعدہ اللہ کے محبوب کا، اور اللہ کے محبوب سے سچا کون؟ مذاق میں بھی عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب کبھی کبھی آپ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی آپ مذاق فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے زبان اقدس سے غصے کا عالم ہو، مزاح کا عالم ہو، سنجیدگی کا عالم ہو، جو نکلے وہ لکھ لیا کروں؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فرمائیں گے غصے کے عالم میں آدمی ٹیمپرمنٹ لوز کر جاتا ہے، آدمی پہ ہوش کے بجائے جوش غالب آ جاتے ہیں، عقل کے چراغ ماند پڑنے لگتے ہیں، آدمی خلاف واقعہ غصے میں بات کر جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما خرج منی الا الحق، کوئی کیفیت ہو، کوئی منظر ہو، میرے منہ سے سچ کے علاوہ نکل نہیں سکتا۔ اب یہ اس ذات پاک کا ارشاد ہے، انی اریدہم علی کلمۃ واحد یقولونها تدین لهم بها العرب وتودی الیہم بها العجم الجزیہ۔ لو بھی ایک کلمہ، اس کے مطالبے، اس کے تقاضے اپنے وجود پہ نافذ کر دو۔ عرب عجم کی سربراہی، سیادت، نیابت کا وعدہ مدینے والی سرکار سے آج بھی ہے۔ جس طرح سورج صدیوں قبل بھی سورج تھا، آج بھی سورج ہے، اور صدیاں بعد جب تک قیامت کا ناقوس نہیں پھونکا جاتا، سورج پہ ذوق، حسن، بڑھاپا اور کمزوری نہیں آئے گی۔ عین ممکن ہے کہ قرب قیامت میں جا کر سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اس کی حرارت کم ہو جائے۔ عین ممکن ہے زمینیں غلہ اگانے سے انکار کر دیں۔ عین ممکن ہے بڑے بڑے یونیورسل ٹروتھ اور آفاقی حقائق اپنی حقیقتوں کے ساتھ دم توڑ دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آمنہ کے لال کی زبان اقدس سے جو نکلا، زمانے کے گزرنے کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ، خطوں کے بدلنے کے ساتھ، جغرافیائی جگہ بدلنے کے ساتھ، اس سورج کے اوپر کبھی گہنانا، کبھی کمی، کبھی تر و تازگی میں کمی نہیں آ سکتی۔ اچھا، میں اب صرف آپ کے سامنے مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کلمہ کیا ہے؟ جس پہ ابو جہل جیسا خراٹ آدمی ہینڈز اپ کر گیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں سے صرف دو مطالبے کرتا ہے۔ جب آدمی کسی جگہ جاب جوائن کرتا ہے تو سمپل ایک سائن کرتا ہے کہ آپ نے یہ جاب، یہ ملازمت قبول ہے، کہاں سائن کر دیتا ہے۔ سائن کے بعد ایک ذمہ داریوں کا جہان آ جاتا ہے، اتنے بجے آنا، اس جگہ پہ آنا، میڈیکل لیو یوں لینا، فلاں جگہ آ کے کام یوں کرنا، فلاں باس ہوگا، فلاں ماتحت ہوگا، قوت کا 20 ایک آدمی کہتا ہے قبول کیا شادی کے وقت، تو قبول کرنے کے بعد 20 ذمہ داریوں کا ایک جہان کھل جاتا ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دنیا میں نظریات کے جہان میں سب سے مشکل کام ہے کلمہ پڑھ کے اقوام عالم کو بتانا، میں اس بات کا قائل ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کوئی ہندو کش کو ناخن سے تراش کر اپنی جگہ سے اٹھا کر فجی کے جزیروں میں پھینکنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ چولستان کی صحرا کو مٹھیوں میں بھر کر افغانستان کے پہاڑوں میں جا کے ڈالنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ بحر اوقیانوس کے پانیوں کو چمچ چمچ اٹھا کر اس کو جا کے ڈیزرٹ اور چولستان میں جا کے پھینکنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہے اقوام عالم میں کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اللہ نے جو صحابہ کو کہا رجال اللہ، یہ مرد تھے، جینڈر وائز نہیں، جنس وائز نہیں، یہ مرد لوگ تھے جنہوں نے کلمے کے تقاضوں کو پورا کر دیا۔ تو کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اقبال اس لیے کہتا ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا مفہوم کیا ہے، تو میرا رواں رواں لرز جاتا ہے، میرے انگ انگ کے اندر بھونچال آ جاتا ہے، میرے جسم میں زلزلے جاگ اٹھتے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے مفہوم، مطالب، تقاضے اور مقاصد کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے۔ ہم نے ایک لاشعور کے عالم میں کلمہ پڑھ لیا اور ہمیں اس کے حقائق کا اندازہ نہیں ہے۔ کلمہ صرف پڑھنے والوں سے دو مطالبے رکھتا ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری زبان کا یہ لفظ نہیں ہے،
عرب اس جملے کے بولنے سے پہلے پس جاتے تھے اور وہ بولنے سے پہلے سوچتے تھے کہ ذمہ داریوں کا کوہ گراں ہمارے کندھوں پہ آئے گا، عمر بھر نبھا سکیں گے یا نہیں نبھا سکیں گے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کافر ہونا بہتر ہے کلمہ پڑھ کے کلمے پر عمل نہ کر کے منافق ہونے سے۔ کبھی ہم عالم خلوت میں جب بالکل خیالات بالکل خالی ہوں اس وقت سوچیں کلمہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ دو مطالبے کرتا ہے، یقینوں کی تبدیلی اور طریقوں کی تبدیلی۔ کلمہ دو حصوں پہ مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ ایک حصہ، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے یقینوں کی تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کائنات میں آدمی جب آتا ہے تو اس کو آنکھوں سے، کانوں سے، زبانوں سے کئی طرف سے جملے ملتے ہیں، دام بنائے کام، پیسہ بنائے کام، صدر بنائے کام، وزیر بنائے کام، مشیر بنائے کام، ڈالر یورو درہم دینار بنائے کام، پریزیڈنٹ بنائے کام، جنرل بنائے کام، فلاں بنائے کام۔ اس قسم کے 20 جملے آنکھوں سے، کانوں سے، زبانوں سے، شعور سے آدمی کے دل میں اندر جاتے ہیں، اور آدمی ان سارے جملوں کو سن کر دل کی دنیا میں صرف یہ یقین بنائے کہ اللہ بنائے کام۔ دل میں یقین آتا ہے فلاں سے کام بنتے ہیں، فلاں سے کام بنتے ہیں۔ آدمی ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد نعرہ مستانہ لگائے اور کہے یہ آنکھوں کا فریب ہے، یہ زبان کا دھوکہ ہے، اور یہ کانوں کا ناقص ہے، اور یہ دماغ کا لاشعور کا غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کام اکیلا اللہ بناتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح آیات دے رہے ہیں، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تمہیں دکھ دینے کا آسمانوں سے طے کر لے تو کوئی خیر کا، کوئی ساتھ دینے والا، کوئی محبت کرنے والا اللہ کے دکھ کو اپنے تعاون سے خیر میں نہیں بدل سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ خیر کا فیصلہ کر لے تو کوئی حاسد، کوئی جابر، کوئی متکبر، کوئی ظالم، کوئی جادوگر، کوئی حکمران، کوئی مکار، کوئی عیار، کوئی قوی، کوئی زمیندار، کوئی دولت مند اللہ کے خیر کے آگے شر کے فیصلے نہیں باندھ سکتا۔ یقین کا ایک جملہ آپ یاد کر لیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ جبریل نو اللہ وہی بھیج سکتا ہے، میکائیل نو اللہ بارشیں برسا سکتا ہے، اسرافیل نہ ہو اللہ کائنات کو شکست اور ریت میں بدل سکتا ہے، اور اسرائیل نہ ہو اللہ لوگوں کی روحیں قبض کر سکتا ہے۔ تورات زبور انجیل یا 312 بک لیٹ صحائف نہ ہو اللہ بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کا سامان کر سکتا ہے۔ آدم سے لے کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی اللہ نے بھیجے، اللہ کائنات کے انسانوں کو راہ راست دکھا سکتا ہے۔ زمین نو اللہ غلے اگا سکتا ہے، سورج نو اللہ روشنی دے سکتا ہے، بادل نو اللہ بارش برسا سکتا ہے، آنکھیں نو اللہ دکھا سکتا ہے، پانی نو اللہ پیاس بجھا سکتا ہے۔ بھری کائنات میں اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم ہیں، پیغمبروں میں سے 4000 نبیوں کے باپ ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں وادی غیر ذی زرع میں اسماعیل کو ذبح کر دیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ رائے سے مراد یہ نہیں تھی کہ اسماعیل آپ کہو تو میں ذبح کروں اور آپ نہ کہو تو میں اللہ سے سوری کر لوں۔ فانظر ماذا تری کا مقصد یہ تھا کہ ذبح ہونے کے لیے کون سا طریقہ پسند کرتا ہے، الٹا لٹا کے ذبح کروں، سیدھا لٹا کے ذبح کروں، دائیں کروڑ پہ ذبح کروں، بائیں کروڑ پہ ذبح کروں، چھری سے ذبح کروں، تلوار سے ذبح کروں، ذبح کرنے کے لیے طریقہ کون سا پسند ہے؟ تو اس کے جواب میں اسماعیل نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اب آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نبھا دیجئے، اور اللہ کے فضل سے مجھے آپ اللہ کے حکم میں مضطرب بے صبرہ نہیں پائیں گے۔ ماں ہاجرہ نہلاتی ہے، اسماعیل کو تیار کرتی ہے، اور وادی غیر ذی زرع کے قریب ایک اجڑی ہوئی جگہ مینا کے درمیان ابراہیم اور اسماعیل جا پہنچتے ہیں۔ ابراہیم ذبح کرنے میں پوری طرح تیار ہے، اسماعیل ذبح ہونے میں پوری طرح تیار ہے۔ دونوں نبی ہیں، نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے، نبی اعلان نبوت بعد میں کرتا ہے، لیکن نبوت کا وقت ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر اس بات پہ ایکا کر چکا ہے ذبح کرو،
اسماعیل علیہ السلام جیسا معصوم پیغمبر اور امام کائنات کا جد امجد وہ یہ طے کر چکا ہے ذبح ہو جاؤں، چھری تان درخت کو کاٹا، اس میں شگاف پڑ گیا، اسماعیل ننا منا اور اس کی گلے پہ چھری پھیری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض روایات میں 70 دفعہ چھری پھیری، اور پھیرنے کے بعد یوں گردن پہ ہاتھ لگاتے، تازہ خون، گرم خون، پاکیزہ خون، مشکبو خون، عطر آمیز خون وہ نکلا کہ نہ نکلا، اور دل میں دھڑکے بھی آتے، چھری پھیرتے 70 دفعہ چھری پھیرنے کے بعد۔ اور ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے لکھا جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ ابا جی آپ نے پوچھا ہے فنظر ماذا ترى، کیسے ذبح کروں، تو میں کچھ اپنے آپشن اپنے پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا پیش کریں کہ ابا جی ایک تو مہربانی کرے میرا قمیض اتار لیں اور میرا قمیض اور تہ بند رہنے دیں۔ کہا قمیض اتارنے سے کیا ہوگا کہ ماں ہاجرہ نے میرے ساتھ وادی غیر ذی زرع میں کالے پہاڑوں کے بیچ میں میرے ساتھ زندگی کے اتنا عرصہ گزارا تھا، میرا خون آلود قمیض جب ہاجرہ کے پاس جائے گا تو وہ تو قسطوں میں مر جائے گی، بغیر موت کے مر جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا قمیض دیکھ کر میرے لیے اس کے پاس یاد کوئی نہیں ہوگی اور میں ذبح ہو جاؤں گا، میری یاد کا متبادل میرا ایک قمیض ہوگا اور قمیض کی خوشبو سے ہاجرہ زندگی کے باقی ماحول سال قائم کرے گی، مہربانی کرو میرا قمیض اتار دو۔ خون آلود قمیض ماں کے زخم کو ہرا کرتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی اس خواہش پر قمیض کو اتار کے رکھ دیا۔ اور کعبہ جی مجھے الٹا لٹا کے ذبح کریں، سر میرا زمین کی طرف ہو، کہ ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہ چھری پھیرتے ہوئے فطری اور بشری تقاضوں کے تحت شدت درد میں پیشانی پہ سلوٹیں تو آئیں گی، شدت درد میں فیس امپریشن کے اوپر کی لہریں تو اٹھیں گی۔ نبیوں کے اوپر شدت درد میں اثرات آتے ہیں، یہ صرف فرشتے ہوتے ہیں جو اثر نہیں لیتے، اثر بحثیت انسان لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں سانپ پکڑ ولا تخف، اور خوف نہ کھا، اس مین کے خوف کی کوئی نہ کوئی رمق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر میں دیکھی، تبھی تو ڈریسنگ کے لیے اس کو ہیل اپ کرنے کے لیے تسلی دینے کے لیے کہا موسیٰ سانپ کو پکڑ اور خوف نہ کھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جب چھری کی نوک میری شارک پہ چبھے گی تو باڈی اس کو ریئیکٹ تو کرے گی، اور میں اگر ہاتھ نہیں لاؤں گا لیکن فیس امپریشن چہرے کے اوپر وہ شکنیں تو آئیں گی، تو آپ جب میرے چہرے کے اوپر کرب کی شکنیں اور درد کی لہریں دیکھیں گے تو باپ ہوتا ہے، وجود پہ قیامتیں سہ جاتا ہے، آدمی بیٹوں پہ قیامت نہیں سہ سکتا، کوئی بھی آدمی دنیا میں محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہر آدمی کے اندر اللہ نے محبت کا مادہ رکھا ہوتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے اندر رکھا، آدم علیہ السلام کے پیرنٹس نہیں تھے، لہذا محبت کا جو وہ چشمہ تھا اور فلو تھا وہ آگے کی طرف بڑھا، شیش کی طرف اور حابیل کی طرف اور قابیل کی طرف۔ اس لیے جب آدمی باپ بن جاتا ہے تو عموماً وہ اپنے باپ کو پس منظر پہ لے جاتا ہے، کیونکہ محبتوں کے چشمے کا فلو آدم علیہ السلام کی میراث یہ ہے کہ وہ آگے ہی چلتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو ایک بیر دیا، بیٹے نے لے کر اپنے بیٹے کو دے دیا، تو باپ نے کہا بیٹا میری آنکھیں ٹھنڈی تو نہ کی، مجھے تو خوشی ہوتی تو کھا، تو کہا ابا تجھے بھی آنکھوں کے ٹھنڈا کرنے کا شوق تھا اور مجھے بھی آنکھوں کے ٹھنڈا کرنے کا شوق تھا، میں اگر کھاتا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، میرا بیٹا کھاتا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، تو اس لیے آدمی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی جب شکنیں درد کی پیشانی پہ جال بن دیں گی تو آپ پہ ایک درد تو آئے گا، تو میری پیشانی کو دیکھ کر عین ممکن ہے ذبح کرنے میں کچھ سستی آ جائے یا چھری کے چلانے میں کوئی پستی آ جائے، یا عین ممکن ہے تعمیل ارشاد میں کچھ نرمی آ جائے، تو اللہ کہے گا لو ایک اسماعیل مانگا اور اس کو دیتے ہوئے بھی ہاتھ میں جھٹکا آیا، چھری کو دائیں بائیں کیا، لہذا تعمیل ارشاد میں مزہ نہیں آئے گا، میرا چہرہ نیچی ہوگا، چہرے پہ قیامتیں گزریں گی، میں نہیں دیکھ سکوں گا، زمین پہ اس کے نقشے ثبت ہوں گے، مجھے الٹا لٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹا دیا۔ کہا بیٹا اور کہا جی میرے پاؤں کو باندھ دینا۔ کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جی انسانی فطرت ہے، جب درد منتقل ہوتا ہے تو دماغ جسم کے اعضاء کو میسج پاس کرتا ہے، اور دماغ جسم کے اعضاء میسج لے کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب درد ہوگا تو ممکن ہے دماغ پاؤں کو کہے بھاگو بھاگو، تو پاؤں نے بھاگ کھڑا ہونا ہے، اللہ کہے گا لو اسماعیل ایک جان مانگی اور اس کے لیے بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور ابراہیم کو پکڑنا پڑا۔ تو میں دماغ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، میں دماغ کے اس شک کے آگے بیریئر لگانا چاہتا ہوں۔ دماغ اگر میسج پاس کرے گا بھی تو پاؤں بندھے ہوں گے، 100 پاؤں بھاگ نہیں سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خواہش میں پاؤں باندھ دیے، انہوں نے کہا بیٹا اور کہا ابا میرے دونوں ہاتھ
پیچھے باندھ کر کمر کے اوپر رکھ دیں۔ کہا بیٹا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا بہن ممکن ہے پاؤں بندھ گئے، چہرہ نیچے ہو گیا، اور چھری کی آہنی نوک جب شہرک پہ چبھے گی تو انسانی دستور ہے کہ چوٹ سر پہ پڑے تو ہاتھ اوپر آ جاتے ہیں، چوٹ پیٹھ پہ پڑے تو ہاتھ اوپر آ جاتے ہیں۔ ہاتھوں کا مزاج ہے کہ اپنے اوپر دردوں کو لے لیتے ہیں اور جسم پہ ضرب نہیں آنے دیتے۔ جب چھری چلے گی تو عین ممکن ہے میرا ہاتھ یہاں آ جائے، یا آپ کے بازو کو تھام لے، یا آپ کی کلائی کو جھٹکا دے، یا چھری چھیننے کی کوشش کرے، تو اللہ کہے گا اسماعیل ایک ذبح کرنے کے لیے کہا اور اس کے آگے بھی مزاحمت اور مدافعت وہ تو کرتا ہی رہا، سو میرے اب ہاتھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ کہا بیٹا اور؟ کہ ابا جی پھر یوں کرنا کہ جب ذبح کرنے لگو اپنی پیشانی کے اوپر، اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لینا۔ کہا بیٹا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ میرا چہرہ وہ نیچے ہوگا، ہاتھ پاؤں نیچے ہوں گے، لیکن شدت درد میں میرے وجود میں جرجری آئے گی، تو آپ کی آنکھیں جسم کے اوپر جرجری دیکھ کر ممکن ہے تعمیل ارشاد میں نرمی کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ کہا بیٹا اور؟ کہا ابا جی پھر ایک اور کام کرنا، میں اپنے بائیں ہاتھ کی پیشانی سے میرے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دے کے اوپر کر دینا، تاکہ ذبح کرنے کے لیے گردن کی کھلی جگہ مل جائے اور آپ کو کوئی عذر نہ ہو ذبح کہاں کروں، اس لیے آرام سے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر گردن کو کھینچنا، جگہ کھلی مل جائے گی اور ذبح کرنے کے لیے ہاتھ آسانی سے چلے گا۔ کہنے ایسا کر دوں گا۔ تو اور کہ اپنا گھٹنا میری پیٹھ کے اوپر رکھ دینا، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھا ہوا، آپ کی آنکھیں بھی بندھی ہوئی، میرا جسم بھی بندھا ہوا، لیکن عین ممکن ہے میرا جسم جرجری لے اور دائیں بائیں پہلو بدلے تو آپ کا گھٹنا میرے جسم کے اس رد عمل کو بھی باندھ دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی ہو گیا۔ کہا بیٹا ابا جی چھری کو تیز کر لینا تاکہ ایک ہی ضرب میں دردوں کا جہان ختم ہو جائے۔ اور تعمیل ارشاد میں ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ چھری تیز کر کے یوں شاخ کو ماری تو شاخ کٹ گئی۔ یہ سارے مناظر کیا بتلا رہے ہیں؟ اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار، لیکن آسمان والا کہتا ہے وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے، وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ملت ابیکم ابراہیم، ہمیں کہا تم ابراہیم کی ملت ہو، اور ہر سال قربانی کا واقعہ آ کر یہ ایک یاد تازہ کر جاتا ہے کہ سارا زور بکرے کے دمبے کان اور اس کے پاؤں پہ اور آنکھ پہ نہ رکھو، اصل اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا میسج ہے، اور وہ کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ مضبوط کرو۔ اللہ سے اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا۔ یہ یقین اندر اتر جائے، یہ یقین اتر جائے تو آدمی بلا کا مطمئن ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، سارے گمراہ و ہدایت تو میں دیتا ہوں، فاستہدونی اہدکم، میرے سے ہدایت مانگو میں تمہیں دوں گا، کلکم جائع الا من اطعمتہ، سارے بھوکے ہو کھانا تو میں دیتا ہوں، فاستطعمونی، مجھ سے روٹی مانگو میں تمہیں دوں گا، کلکم عار الا من کسوتہ، سارے برہنہ ہو لباس تو میں دیتا ہوں، فاستفتونی افتکم، میرے سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے خطا کرتے ہو اور میں معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، میرے سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، پہلے اور آخری انسان اور جن سارے مل کر متقی بن جاؤ، میری بادشاہت میں کمی کوئی نہیں ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے فاسق فاجر بن جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، ساری کائنات کے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے جی بھر کے مانگو، میں پوری کائنات کو اس کی چاہتوں کے مطابق عطا کر دوں، دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا ایک بے حد و حساب تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر میں کوئی آدمی کنارے پہ بیٹھ کر اپنی سوئی کی نوک ڈبوتا ہے، اور سوئی کی نوک کے ساتھ گہرے اور پھیلے ہوئے سمندروں میں سے ہلکا سا نمی کا ایک ذائقہ سا سوئی کی نوک پہ لگ جاتا ہے، وہ تو سوئی کی نوک پہ لگی ہوئی نمی سمندر میں کمی کر گئی، پوری کائنات کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ میرے بندوں مجھے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، ہر ایک کو دینے کے لیے کہیں سے لینا پڑتا ہے، مجھے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک بات تو بتا، کیا کہ اگر پوری کائنات آپ سے مانگے اور آپ پوری کائنات کو دے دیں تو پھر تیرے خزانے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام میرے خزانوں میں
پوری کائنات کو دینے کے بعد ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے تیرے خزانے بے حد و حساب ہے اور تو پوری کائنات کو دے سکتے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دینے کے بعد تیرے خزانوں میں کمی کیوں نہیں ہوگی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام مخلوق کے خزانے اور خالق کے خزانوں میں جہاں اور فرق ہے وہاں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خالق کے خزانے دینے کے بعد کم نہیں ہوتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اللہ دل تو مان لیتا ہے لیکن دماغ اس بات کو مانتا نہیں، دماغ دلائل کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے، کوئی دلیل عطا فرما دیں تاکہ دماغ کی بھی شکنیں بند ہو جائیں اور دماغ کی اضطرابیت بھی ٹھہر جائے۔ اللہ نے فرمایا ایسا یوں کر، اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیے کو روشن کیا، تب بستی میں اناؤنسمنٹ کرا، لوگوں سے کہے اپنے اپنے بجھے ہوئے چراغ لاؤ اور تیرے چراغ کے ساتھ چراغ لگا کر روشن کر کے گھروں کو لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، لوگوں نے نئے پرانے کارآمد بیکار سارے چراغوں کو ٹھیک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ چلو چراغ کے ساتھ چراغ لگے گا، نورانیت بھی آئے گی، ظہری برکت بھی، باطنی برکت بھی، نبی کا چراغ۔ تو دیکھتے دیکھتے ہزاروں چراغ جل اٹھے اور وہ چراغ لے کے لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، پورا علاقہ بقع نور بن گیا، جشن چراغاں کا منظر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بتا ان چراغوں نے روشنی کہاں سے لی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چراغ کی طرف اشارہ کر کے کہا یا اللہ ان چراغوں اس چراغ سے روشنی لی۔ کہا اچھا موسیٰ یہ بتا اتنے ہزاروں چراغوں کو ضیائیں حرارت روشنی تقسیم کرنے کے بعد تیرے چراغ کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی؟ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ دماغ کو تو دلائل کی غذا چاہیے، دل کو یقین کی غذا چاہیے۔ دل کو کہاں قبول دماغوں کے فیصلے؟ دل آرگو سے مطمئن ہوتا ہے، دل دلائل سے مطمئن ہوتا ہے، دماغ آرگو سے مطمئن ہوتا ہے۔ کیا موسیٰ یہ چراغ کہنے کہ یا اللہ اس چراغ سے روشنی لی؟ کہ اچھا جی بتا کہ ہزاروں چراغوں کو روشنی حرارت دینے کے بعد تیرے چراغ میں کچھ کمی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ کوئی نہیں۔ کہ دیکھ ذرا غور سے کہ یا اللہ لمبائی چوڑائی موٹائی حدت روشنی حرارت اس میں کسی پہلو میں کمی نہیں آئی۔ تو اللہ نے دانستہ موسیٰ کا وہ سوال موسیٰ کے ذہن سے ڈیلیٹ کر دیا تھا اور اپنی بات ڈالنے کے لیے موسیٰ کے لاشعور سے وہ سوچیں ختم کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام فہم مسلسل اپنے چراغ کے سلامتی کے دلائل دے رہے ہیں۔ یا اللہ اس میں دیکھ لے اس میں لمبائی میں چوڑائی میں موٹائی میں روشنی میں موٹائی کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ کیا موسیٰ مجھے تو نظر آ رہا ہے لیکن یہ تو بتا کہ ان چراغوں نے روشنی کہاں سے لی؟ کہ یا اللہ ان چراغوں نے میرے چراغوں سے روشنی لی۔ کہ اچھا موسیٰ یہ بتا دینے والا دے اور لینے والا لے، تو دینے والے میں کمی آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ کہ پھر تیرا چراغ، کہ میرے چراغ میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے میموری کو دوبارہ آن کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکے، فرمایا موسیٰ میرے خزانوں کو اپنے چراغ کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ جب میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی تو تو کہتا ہے دماغ مطمئن نہیں ہوتا۔ تیرا چراغ پورے علاقے میں روشنائیاں تقسیم کر کے اس میں کمی نہیں آتی، یہ بات تمہیں سمجھ آتی ہے، اور میرا خزانوں کا چراغ پوری کائنات کو دوں اور اس میں کمی نہ آئی تو تو اس سے آرگو کرتا ہے، دلائل دیتا ہے اور دماغ کے مطمئن کرنے کے لیے میرے سے حوالے مانگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پہلا یقین یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ بات اتر جائے اللہ کے فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں اور اللہ کی بھری کائنات میں مجبوری کوئی نہیں۔ عزیر علیہ السلام خچر پہ بیٹھے، رشیا کے علاقے میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، پگڑی کے پلو میں انگور باندھے، کپڑے کے اندر روٹی باندھی، برتن میں پانی ڈالا، برتن کو گدھے کے گلے میں لٹکایا، روٹی کو اپنی گود میں رکھا اور پگڑی کے پلو میں انگور باندھے اور چلے تبلیغ کے لیے۔ عراق کے بستی سے گزرے تو دیکھا تو عراق پہ کسی دشمن قبیلے نے حملہ کیا تھا، بخت نصر ٹائپ نے، اور وہ عراق کا اس نے سیاہ پانچا ایک کر دیا، جڑیں چھت بنا دی، چھت جڑ بن گئے، نہ روشن دار نہ در نہ دیوار سلامت۔ تو عزیر علیہ السلام تھوڑی دیر کھنڈر میں گھومے، تھوڑی دیر بنجر علاقے میں گھومے، دیکھتے رہے کوئی چیز سلامت نہ۔ تو کہنے لگے یا اللہ جب مکان کے در دروازے جڑ روشن دان کچھ سلامت نہیں ہے تو ان کے اندر دب جانے والوں کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے یا اللہ یقین تو ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں اس کے اندر جو دب جائیں گے اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ یہ کہا اور عزیر علیہ السلام نے اپنے پاؤں لمبے کیے، ٹیک ایک زخمی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ لگائی، ادھر کھونٹا گاڑ کے گدھے کو باندھا، اپنی روٹی کا کپڑا کھولا، انگور کے شیرہ، انگور جو باندھا ہوا تھا پگڑی کے پلو میں، اس کو نچوڑا تاکہ شیرہ روٹی کے اندر چلا جائے،
برتن کھول کے بائیں طرف رکھا، گدھے کو دائیں طرف باندھا اور روٹی اپنی گود میں رکھی اور شیرہ نچوڑا تاکہ روٹی کے اندر انگور کا شیرہ جذب ہو جائے اور میں اس کو کھا کے سفر کا آغاز کروں، یہ کہا اور ٹیک لگائی اور نیند آ گئی۔ دوپہر کو سوئے تھے، کھانا کھا کے اگلا سفر طے کرنا تھا، جاگے تو اللہ نے فرمایا یا عزیر کم لبس، کتنا سوئے ہو؟ تو انگڑائی لی، تھکن وجود سے نکل چکی تھی، کہنے کہ لبس تو یوم آج تو میں پورا دن سویا ہوں۔ تو چونکہ نیند نے جسم کی ایک ایک تھکن چن لی ہے، اللہ نے کہا روٹی کی طرف دیکھ، تو روٹی ابھی سلامت پڑی ہے، شیرہ روٹی کے اندر جذب نہیں ہوا، روٹی کے کناروں کو ہاتھ لگایا تو گرم، پانی کا کھلا برتن میں خس و خاشاک اور گرد کوئی نہیں، روٹی گرم، شیرے کو چکھا تو میٹھا، روٹی کو انگلیوں کے پوروں سے مس کیا تو گرم، پانی صاف، کہنے کے نہیں او بعض یوم، اللہ ایسے ٹنگ سلپ ہو گئی، زبان سے بات نکل گئی، میں کب دن سویا ہوں؟ دن سویا ہوتا تو شیرہ اندر جذب ہو جاتا، روٹی کرب لے لیتی، پانی میں گرد و غبار آ جاتی، اور روٹی کے اوپر ممکن ہے موسم اپنی تبدیلیوں کے نشان ثبت کر جاتا، نہیں او بعض یوم، پل دو پل سویا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ تو نے کیوں کہا؟ کہ شیرہ میٹھا پڑا ہے، مسام نے جگہ نہیں دی، پانی تازہ پڑا ہے اور روٹی گرم پڑی ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں تمہیں سوئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تو یا اللہ کتنا؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تمہیں سوئے ہوئے 100 سال گزر گئے، 1 صدی۔ تیسری نسل پہ بڑھاپا اپنی جھریاں تن دیتا ہے اور چوتھی نسل کے منظر عام پہ آنے کے اسباب قائم ہونے لگتے ہیں۔ 2 نسلیں پیوند خاک ہو جاتی ہیں، ایک نسل کی قبر کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، دوسری نسل کی قبروں پہ بوسیدگی آنے لگتی ہے، تیسری نسل بڑھاپے کی زد میں آنے لگتی ہے اور چوتھی نسل زمین پہ رینگنے کے لیے تیار ہونے لگتی ہے۔ 1 صدی اور 1 صدی کے بعد شیرہ روٹی کے اوپر، روٹی کے کنارے گرم، پانی سلامت۔ کہ اللہ یہ کیسے؟ اللہ نے کہا فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، گدھے کی طرف دیکھ تو 2-4 فٹ کے فاصلے پہ بندھا ہوا گدھا، وہاں دیکھا تو کوئی بھی آثار نہیں، ایک پرانی بوسیدی اجڑی سی ہڈی، اس کو جو ہاتھ لگایا تو وہ بھی ایسے ذرہ ذرہ ہو کر نیچے گر گئی۔ گدھا جیسا سخت جان جانور وہ موسموں کے پہیے کی لپیٹ میں آ کر اپنا بال، کھال، سوم، گردن، ہڈیاں قائم نہ رکھ سکا اور گود میں 4 فٹ کے فاصلے پر نرم و نازک بنی ہوئی گندم کی روٹی اور نچڑا ہوا انگور کا شیرہ اور کھلی ہوئی پانی کی بوتل، اس پہ موسموں کا سٹاپ واچ لگ چکا ہے، گود میں موسموں پہ سٹاپ واچ لگا ہوا ہے اور 4 فٹ کے فاصلے پہ موسم اپنی سنگینیوں کے ساتھ، بے رحمیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر المناکیوں کے ساتھ وہاں اپنا اثر کر رہے ہیں۔ تو کہنے کہ دیکھ کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، دیکھ گدھے کی طرف تو دیکھا تو زمین میں جھرجھری ہوئی، ہواؤں میں جھرجھری ہوئی، بال کھال چیزیں گری، حتیٰ کہ وہ گدھا کھڑا ہوا اور اس نے اپنے کان ہلائے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ گود کی طرف تو دیکھا تو شیرہ جذب ہو گیا، روٹی نے ٹیڑھا پن لے لیا، پانی کے اندر گرد و غبار آ گئے۔ اب موسم 4 فٹ فاصلے پہ گدھے پہ سٹاپ واچ لگ چکا ہے موسموں کو اور موسم ٹھہر چکے ہیں اور گود کے اندر موسموں کا پہیہ بے نیازی کے ساتھ اپنے نقش ثبت کرنے لگا ہے۔ روٹی کے اوپر بوسیدہ پن آ گیا، گدھا کھڑا ہو گیا، گدھے نے کان ہلائے اور آواز نکالی۔ عزیر علیہ السلام نے یہ 2 منظر جو دیکھے تو دل کی گہرائیوں سے ایک جملہ نکلا، اللہ نے ٹیپ لگائی، آڈیو ویڈیو کا نظام فٹ کیا اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر وہ آواز لگا کے وہ عزیر علیہ السلام کی آواز جو عراق کے کھنڈرات میں گونجی تھی اور وہیں پھر دب گئی، اللہ نے اس آواز کو اٹھایا، صدیوں کے پینڈے پہ لے گیا، قرآن میں اتارا اور اللہ کے محبوب پہ قرآن اتارا اور سورہ بقرہ میں عزیر کی آواز جو گدھے کا نظام اور گود کے اندر پڑی روٹی کی تبدیلی، ان 2 کے منظر کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام نے جو وجد میں آ کر، جنوں میں آ کر، دل کی گہرائیوں سے آ کر ایک جملہ بولا، اللہ نے وہ نقل کر کے کہا ان کو سناؤ تاکہ ان کا دل یقین خالص سے معمور ہو جائے، یہ مجھے مانتے ہیں لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے 5 سہاروں کے ساتھ ان کو بتاؤ۔ عزیر علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اللہ نے فرمایا عزیر کیا کہتا ہے؟ عزیر کہنے کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ میں جان گیا تو سارے کام کر سکتا ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ یقین جب اندر اتر جائے تو آدمی کے اندر طاقت آتی ہے اور یہ یقین جب کبھی کمزور پڑتا، صحابہ اس یقین کو مضبوط کرتے تھے۔ جنگ موتہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں سامنے تھے رومی
اور ان کی سپاہ تھی زیادہ، ان کا لشکر تھا زیادہ، اور ہم سے کمزور، ہم آگے ان کے نرغے میں، اور ان کا لشکر، اسلحہ، سپاہ اور ہمارا بے بسی، ہمارا پردیس، ان کا وطن، فبرق بصری، میری تو آنکھیں خوف سے بھر گئیں۔ تو میرے ایک طرف کھڑے تھے ثابت بن اکرم، ایک طرف کھڑے تھے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہما، انہوں نے میری آنکھوں کی چمک کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ داخلی محاذ پہ شکست کھا چکا ہے، ابھی خارجی محاذ میں تندور گرم نہیں ہوا آگ کا، اور تندور گرم نہیں ہوا جنگ کا، اور ابو ہریرہ پہلے ہی ان کے لشکر، ان کے سپاہ، ان کے گھوڑے، ان کے طرح طرح کے نیزے، اس کا عکس اندر لے چکا ہے۔ تو جو قوم داخلی محاذ پہ ہار جائے، خارجی محاذ سے چاروں شانے جلدی چت ہو کے گر جاتی ہے۔ تو ثابت بن اکرم نے دیکھا ابو ہریرہ ڈر چکے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، اور خیبر 7 ہجری کو ہوا، اور حضرت ثابت بن اکرم اور اقرا بن حابس یہ پہلے کے مسلمان تھے، انہوں نے بدر کا مارکا بھی دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا ابو ہریرہ خائف ہیں، انہوں نے کہا یا ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، ابو ہریرہ کیوں لشکر دیکھ کے ڈر تو نہیں گیا؟ فقلت نعم، میں نے کہا بات تو کچھ ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے فوراً کلمے کے پہلے اسے کا انجیکشن لگایا، جو انجیکشن اندر کی دنیا کو جا کے توانائی بھرتا ہے، اندر میں جا کے قوت بھرتا ہے، اور مومن کی آنکھوں میں چمک جاتی ہے۔ قلت اسباب کے باوجود مومن ٹینشن نہیں لیتا، ڈپریشن نہیں لیتا۔ آج شوگر کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ تھوڑے سے حالات آتے ہیں تو ہماری نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اور اس لیے پھر حل کوئی نہیں ملتا۔ تو ابو ہریرہ سے اقرا بن حابس کہنے لگے یا ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، زیادہ لشکر دیکھ کے ڈر تو نہیں گیا؟ میں نے کہا ڈر گیا ہوں۔ کہنے لگے انک لم تشهد بدرا معنا والا لم ننصر بالکثرة، ابو ہریرہ بدر میں ہمارے ساتھ تو نہیں تھا، بدر میں بھی اللہ ہی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہی اللہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کو اندر اترنے دیں۔ پودوں کے لیے پانی اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا دل کے لیے، مومن کے لیے لا الہ الا اللہ کا یقین ہے۔ پہلی صدی میں یہ یقین اترا، اتنا اترا کہ مومن کائنات کی بڑی بڑی طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا کرنے والا اللہ، قلت و یک کثرت و اللہ کیسے کیا۔ حنین کی جنگ میں تھوڑا سا یہ یقین کے چراغ ڈگمگائے۔ حنین واحد مارکا جس میں مسلمان عددی اعتبار سے 12,000 تھے، اور بنو حوازن بنو ثقیف 4,000 تھے۔ عہد نبوت میں یہ پہلا اور آخری غزوہ ہے جس میں مسلمان افرادی اعتبار سے زیادہ ہوئے۔ پھر 7 ہجرت کرنے کے 6 سال تک مسلمان مکہ کے لیے ترستے رہے، زمزم کے لیے ترستے رہے، مطاف کے طواف کے لیے ترستے رہے، ملتزم پہ چمٹنے کے لیے ترستے رہے، بیت اللہ کے نگاہیں ڈالنے کے لیے ترستے رہے۔ فتح مکہ ہو گیا، مسلمانوں نے جی بھر کے زمزم پیا، ملتزم سے چمٹے، مطاف میں نفل پڑے، حتیم میں رو رو کے دعائیں مانگی، اور پیاسی زمین کے اوپر بیت اللہ کے دیکھنے کی نگاہوں کی وجہ سے رم جم برسا۔ تو مسلمانوں نے 6 ہجری میں مکہ فتح کیا، اور 7 نہیں تو 8 ہجری میں حنین ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے اندر زمزم، بیت اللہ، مکہ 12,000 اور صفوان سے 3,000 نیزے بھی مختار لے لیے۔ جب حنین کی وادی میں آمنے سامنے لشکر کھڑے ہوئے، ایک صحابی نے دیکھا وہ 4,000، یہ 12,000، ان کا سپہ سالار 122 برس کا درید بن سمتا بوڑھا، اور ادھر سپہ سالار امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، اس میں بدر والے، احد والے، حنین والے اور مکہ والے اور ایمان یافتہ اور عشرہ مبشرہ۔ انہوں نے دیکھا جو لشکر 12,000 کی لمبی صف، 4,000 کے ٹکڑے ہوئے، پھر پیچھے ان کی عورتیں بھی، ان کے پیچھے جانور بھی، بچے بھی۔ تو ایک صحابی کی زبان سے نکلا لن نغلب اليوم من قلہ، آج ہمیں شکست نہیں ہوگی کیونکہ آج ہم زیادہ ہیں، لشکر ہمارے پاس ہے، افراد ہمارے پاس ہے، وادی ہمارے پاس ہے، اسلحہ ہمارے پاس ہے، اور 12,000 کی لمبی صف ہمارے پاس ہے۔ بس یہ اندر کا یقین بدلا، آسمان پہ نظام بدلا، اور آسمان والے نے فوراً کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ نادانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تک اللہ ہی اللہ پر اعتماد کرنے والے، حنین میں تمہاری نگاہیں 3,000 نیزوں پہ چلی گئی، 12,000 افراد پہ چلی گئی، 600 گھوڑے پہ چلی گئی، اور زیادہ لشکر پہ چلی گئی، اور 3 طرف پہاڑی سلسلے کا پس منظر اس پہ چلی گئی۔ اللہ سے تمہاری نظریں ہٹ گئیں، تو پھر اوپر سے جو بنو حوازن نے تیر مارے، اللہ نے مدد اٹھائی، اور 11,991 صحابہ دائیں بائیں کی وادیوں میں منتشر ہو گئے، اور اللہ نے فوٹو کھینچا اور قرآن میں لگا دیا ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تمہاری پیٹھیں نظر آ رہی تھیں، ہمیشہ چمکتے ہوئے
سینے وہ گم کیوں ہو گئے؟ پھر صحابہ نے توبہ کی، ثم انزل اللہ سکینہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ ایک صحابی کہتے ہیں اوپر سے کالی چیوٹیاں گری اور وادی میں پھیل گئیں، اور ہم نے دیکھا حنین میں، پھر وہ جو پھیلی تو پھر کافروں کو مارتے چلے گئے۔ تو مومن کے سب سے پہلا لا الہ یہ مطالبہ کرتا ہے، بھری کائنات میں لوگ تمہیں ڈرانے کے لیے بیٹھیوں، ہم رنگ زمین جال بچھائیں گے، اور تم نے ہر بول کو سن کر 100 سنار ہتھوڑیاں مارے۔ لوہار ایک ہتھوڑا مارتا ہے تو سنار کی ہزار چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیوں کی ضربیں وہ تبدیلیاں پیدا نہیں کر سکتی جو لوہار کا ایک ہتھوڑا ضرب پیدا کر سکتا ہے۔ گرد و پیش سے ہتھوڑیاں بجیں، ڈالر، یورو، رشوت، فلاں فلاں، اور آگے سے چپ کر کے کہیں لا الہ